أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا سحر عظيم أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، سب سے پہلو پہل تمام قسم کی تعریف و دولہ شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار وہ اللہ رب العالمین جس نے تمام بنی نوع انسانوں کو فائدہ کیا اور فائدہ کرنے کے بعد ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہو، اور خصوصاً آخر نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی ہے اور بخاری کی کتاب الرقاق سے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کی 3 اوصاف کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک مومن کی 3 شناخت اس آیت کے اندر بتلائی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے گی تو ہمارا اور آپ کا رائے یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا مومن بندہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن حکیم کا ترجمہ سنیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن در حقیقت وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ دل کے اندر ڈر۔ یہ پہلی ایک مومن کی پہلی صفت ہے۔ مومن کی پہلی شناخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجلت قلوبهم، دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تلاوت کیا جائے، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو، اس کے بغل میں دوسرا انسان بیٹھا ہو، اور اگر تلاوت کرنے والے کی آواز اس کے کان سے ٹکراتا ہو، وہ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہو، تو کیا ہونا چاہیے؟ زادت ایمان، اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا ہو جائے۔
یہ دوسری صفت، یہ دوسری صنعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اس آیت میں۔ اور تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایک انسان اگر مومن بندہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کے سامنے کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے یا گھر کے فرد میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایسے انسان کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا گمان ہونی چاہیے؟ مومن انما المؤمنون، کہ یہ اللہ کا مومن۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کے اندر ڈر۔ بخاری حدیث کی بہت مشہور حدیث ہے اور بہت لمبی حدیث بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 اشخاص سفر میں جا رہے تھے، لیکن یہاں تین میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جب انسان کے پاس جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا حوالہ دیا جاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص سفر میں جا رہے تھے، ان میں سے ایک شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص اپنی چچازاد بہن سے محبت کرتے تھے، اپنی چچازاد بہن سے محبت کرتے تھے، لیکن جب تک ان کا چچا زندہ رہا اور اس انسان کا جو نیت اور دل کے اندر جو گمان تھا وہ بد کا گمان تھا، برائی کا گمان تھا، اپنے چچا کے زمانہ میں اس کو ہاتھ موقع نہیں آیا، چچا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر انسان پیدا ہوا ہے تو ایک دن نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہم آئے روز سنتے ہیں کہ آج یہاں فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابھی جامجوری سرینا میں اسی طرح کا ایک واقعہ کے ساتھ، آدمی کی زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، آج ہم زندہ ہو سکتا ہے جاتے جاتے ہم راستے میں ختم ہو جائیں۔ تو چچا کے زمانہ میں اس کو موقع نہیں ہاتھ آیا، وفات پا گئے، قحط سالی کا زمانہ آیا، قحط سالی کا زمانہ آیا، آخر کار مجبور ہو کر کے وہ لڑکے اپنے چچازاد بھائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری کچھ مدد کر دیجیے، آپ ہماری کچھ مدد کر دیجیے۔ کہا کہ میں آپ کی ایک ہی شرط پر مدد کروں گا، اگر آپ میرے خواہش کو پورا کیجیے گا تب۔ مرتا کیا نہیں کرتا، مصیبت تھی، تنگ دستی کا عالم تھا، فقر و فاقہ میں مبتلا تھے، تیار ہو گئے، وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، رقم دیا چلا۔ حسب وعدہ ایک مومن کی پہچان یہ بھی ہے، اگر کسی کے سامنے کسی چیز کا آپ وعدہ کریں تو اس وعدے کو آپ پورا کریں۔ حسب وعدہ وہ لڑکی حاضر ہو جاتا ہے اپنے چچا جان بھائی کے پاس، حاضر ہو جاتا ہے، لیکن جب حاضر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اس الفاظ پر آپ کو حاضر ہو گیا حسب وعدہ، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا، رقم لیا تھا، کہا کہ اتق اللہ، یہی ایک الفاظ ہے۔ اگر انسان کو صحیح راستے پر آنا ہوتا ہے، اگر انسان کی ضمیر بیدار ہوتی ہے، اگر انسان کا فطرت زندہ ہوتا ہے تو انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ کا ایک کلام کافی ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کی ضمیر بیدار نہ ہو، اگر انسان کی فطرت زندہ باقی نہ ہو تو آپ ان کے سامنے دلائل کے انبار لا کر کے کھڑا کر دیجئے، پورے قرآن کو اس کو سمجھا ڈالیے، پوری حدیث اس کے سامنے پڑھ ڈالیے، صحابہ کرام کے حالات کو ان کے سامنے بیان کر ڈالیے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن جب انسان کی فطرت باقی ہوتی ہے،
جب ضمیر بیدار ہوتا ہے تو انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ کا ایک کلام انسان کو صحیح راستے پر لے آتا ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے؟ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ آج تک میرے بدن پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، آج تک میرے عصمت کو کسی نے داغدار نہیں کیا۔ یہ جو الفاظ ان کی زبان سے نکلی تھی دل کی گہرائی سے نکلا تھا، سامنے والے پر فوراً اثر کر گئے، فوراً اس گناہ بد سے، اس فعل بد سے باز آ گئے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مومن کی پہلی پہچان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کا دل ڈر جانا چاہیے، خوف خدا سے ان کا دل ڈر جانا چاہیے۔ اس بخاری کے الفاظ ہے، کہا کہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، فوراً وہ اس کام سے فعل بد سے باز آ گئے۔ تو پہلی مومن کی پہچان کیا ہے؟ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کی ذات ہے، اگر ہمارے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہو اور ہم اگر اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اور ہمارے ایمان کے اندر کیا بڑھوتری کا۔ مولانا عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بڑھوتری پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی دوسری شناخت ہے۔ حضرت فضل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، یعنی ہر طرح کی برائی اس کے اندر موجود تھی۔ رات کو نکلتے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے، ساز و سامان اٹھا کر کے لے آتے، اٹھا لے آتے۔ حضرت فضل بن عیاض ایک روز اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں کس نیت سے؟ کہ آج ہم کو فلاں کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا، آج ہم کو فلانے کے گھر سے کچھ لے کر کے آنا ہے۔ دل کے اندر یہ نیت کی، اور وہ گھر سے باہر نکلا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے غرض سے، جاتے ہیں جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا تھا، اس کا گھر 2 منزلہ تھا، اس کا مکان 2 منزلہ تھا۔ پہنچتے ہیں، کسی طرح دوسری منزل پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر سے کسی چیز کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت فضل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے کان کو دروازے سے لگاتے ہیں کہ آخر دیکھیں اندر سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے، آخر اندر سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ لگایا کان کو تو ایک بزرگ آدمی رات کی تاریک میں اللہ تبارک و تعالی کا کلام تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت فضل بن عیاض اپنے کان کو اور اس طرف دھیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرف دھیان کرتے ہیں تو سنتے ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی تھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے یہ دل کیا ہو جائے؟ جھک جائے۔
یہ دل جھک جائے، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ حضرت فضل بن ایاس جب یہ آیت ان کے کان سے ٹکراتی ہے اور جب یہ سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے، ہاں وہ وقت آ گیا ہے۔ لیکن حضرت فضل بن ایاز اپنے گھر سے کس کام کے لیے نکلے تھے؟ ان کا ارادہ کیا تھا، وہ کس بات کی نیت کر کے اپنے گھر سے قدم باہر کیے تھے کہ ہم کو ڈاکہ ڈالنا ہے، رات کو کچھ سمیٹ کر کے لانا ہے۔ لیکن جب اس کے گھر پر پہنچتے اور جب اندر سے آواز آ رہی تھی، اس آواز کو سنتے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل جھک جائے؟ جب یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً اس کام سے ڈاکہ ڈالنے سے باز آ گئے اور کیا کہا کہ ہاں مومنوں کے لیے وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا ہے۔ فوراً توبہ کرتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، میں نے توبہ کر لی، آپ نے جو تلاوت کی ہے اس آیت کو سن کر میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا۔ فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنی بچی ہوئی زندگی کہاں لگا دیتے ہیں؟ اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اس دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی بقیہ زندگی کو اس دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ کی ایک آیت ہی کافی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں یا اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمت ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے، ہمارے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے، ہمارا ایمان اس طرح کا ایمان نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر نہ فطرت زندہ ہے، نہ ضمیر بیدار ہے، کسی طرح کا کچھ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر کب وہ چیزیں کام آتی ہیں جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، جب فطرت زندہ ہوتی ہے تو اللہ کا کلام اپنا کام کر جاتا ہے۔ حضرت فضل بن ایاس ڈاکے ڈالنے کے غرض سے گئے تھے، لیکن وہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کو سنا تو فوراً توبہ استغفار کیے اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کے اشاعت کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ یہ تو مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نے اپنی کتاب کے اندر واقع رکھا، اور ابتدائی اسلام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جب اسلام کا ابھی ابتدا ہوا تھا، اسلام ابھی جوڑ نہیں پکڑا تھا، دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، کفار و مشرکین کو یہ بات ناگوار گزری تو انہوں نے اس دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے تمام طرح کے حربے کو استعمال کیا، تمام طرح کے حربے کو استعمال کیا کہ کسی طرح اس دین اسلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہر حربے میں وہ ناکام نظر آئے۔ ایک روز کفار و مشرکین نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ یہ دین اسلام ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے غرض سے اپنے گھر سے نکلتے، راستے میں صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ اس کو بعد میں ختم کیجئے گا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیجئے، آپ کے گھر والے بھی ایمان لے آئے۔ فوراً راستہ بدل دیا، اپنے
बहन और बहनोई के घर की तरफ गए, दरवाजे पर दस्तक दिया, जब पहुंचा तो अंदर से कुछ गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी, वहां भी कुरान की तिलावत हो रही थी। दरवाजा खटखटा गया, खोला गया, कहा क्या पढ़ रही थी, बताया कुछ भी नहीं। मारना शुरू किया, आखिर में क्या कहा कि दिखाइए जो तुम तिलावत कर रही थी, जो तुम कुरान, जो अल्लाह तबारक व तआला का जो तुम कुरान पढ़ रही थी, वो कलाम पढ़ रही थी, वो हमको दिखला दो। वइजा तुलियत अलैहिम आयातु जादतहुम ईमाना, जब अल्लाह तबारक व तआला की आयत की तिलावत की जाती है तो ईमान के अंदर क्या होता है, बढ़ोतरी पैदा होता है। हजरत उमर फारूक खत्म करने गए थे, लेकिन वहां क्या हुआ, उन्होंने इस इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन ये कब होगा, जब ईमान के अंदर, दिल के अंदर फितरत बाकी हो, फितरत बाकी हो। वैसे तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। तीसरी चीज क्या है, व अला रब्बिही यतवक्कल। तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, एक मोमिन की तीसरी शनाख्त अल्लाह पर भरोसा करता है। अगर हम में से कोई या हमारे घर वालों में से कोई बीमार पड़ जाए तो किस पर भरोसा होनी चाहिए, अल्लाह पर। डॉक्टर तो ये जरिया है, दवाई ये जरिया है, शिफा देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। डॉक्टर या दवाई जरिया ना होता तो कोई इंसान मरता नहीं, लेकिन ये जरिया है। अल्लाह जिसको चाहता है दवा के जरिए शिफा दे देता। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा करना किस पर है, अल्लाह पर। ये तो जरिया है। तू अला रब्बिही यतवक्कल। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर एक रोज एक साइल आता है और सवाल करता है कि अल्लाह के बंदे मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मैं तंग दस्त हाल हूं, मैं तंग दस्त हाल हूं, मैं फक़्र फाका में मुब्तला हूं, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे हजरत हसन से कहते हैं कि बेटा, भरोसा किसको कहते, देखिए बेटा, अगर घर के अंदर कुछ पड़ा है रकम हुकम तो लाओ और साइल को दे दो। भरोसा किसको कहते हैं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जाती है और कहती है कि घर के अंदर साइल आया हुआ है और वालिद मोहतरम ने कहा कि कुछ इनकी मदद कर दीजिए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या कहती है कि बेटा, घर के अंदर सिर्फ 6 दिन, अगर उनमें से कम कर दिया जाएगा, एक रकम निकाल लिया जाएगा तो बेटा शाम का गल्ला नहीं आएगा, शाम को भूखा सोना पड़ेगा। हजरत हसन खाली हाथ वापस हजरत अली के पास आ जाते, बताते कि घर के अंदर सिर्फ 6 रुपए हैं, यानी 6 दिरहम है, अगर उनमें से कम कर लिया जाएगा तो शाम का गल्ला नहीं आएगा और चूल्हा भी नहीं जलेगा, और जब घर पर चूल्हा नहीं जलेगा तो इसका मतलब है भूखा सोना पड़ेगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बेटा, वो जाओ और जिस थैली के अंदर वो रकम रखा हुआ उसको लेकर के आओ और साहिल को दे दो, उठाओ और ला करके साहिल को दे दो। क्या हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर, दिल के अंदर ये ख्याल नहीं गुजरा कि अगर हम साहिल को सारा दे देंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा, कहीं भूखे तो नहीं सो जाएंगे घर वाले। लेकिन तवक्कुल किस पर था, अल्लाह पर। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर तीसरी जो सनात एक मोमिन की बतलाई है, वो किस पर भरोसा करता है एक मोमिन बंदा, अल्लाह तबारक व तआला पर। हजरत अली ने क्या किया, वो सारा का सारा रकम उठा करके दे दिया, साइल लेकर के चला गया, अब घर के अंदर कुछ नहीं बचा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकान था लंबे सड़क का, सड़क के किनारे पर था। एक व्यापारी ऊंट लेकर के चला जा रहा था, ऊंट के नकील को पकड़े हुए और हल्ला कर रहा था कि इस ऊंट को कौन 200 दिरहम में खरीदेगा। हजरत अली ने जब बाहर निकला और उनसे मामला पेश आया कि मैं इस ऊंट की कीमत 140 दिरहम दूंगा, मामला तय हो गया। लेकिन हजरत अली ने क्या कहा कि मैं इस ऊंट को आपसे बतौर कर्ज खरीदूंगा, बतौर कर्ज, उधार।
अभी आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इसको बेच डालूंगा आपका 140 दिरहम आपके घर तक पहुंचा दूंगा। कहा कि ठीक है। हजरत अली उस नकेल को पकड़ते हैं और कुछ दूर ले जाकर के हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको बेच डालते हैं। कितने में? 200 दिरहम। 200 दिरहम में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस ऊंट को बेच डालते हैं। 140 दिरहम ऊंट वाले को दे देते हैं। 60 दिरहम अपनी बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जब भेजते हैं, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो 60 दिरहम हजरत फातिमा के पास भेजते तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पहला सवाल क्या होता है कि आप ये जो 60 दिरहम हमको दे रहे हैं वो कहां से लाए? आपके पास ये 60 दिरहम आया कहां से? आपने किस तरह लाया? आज अगर कोई लड़का अपने मां को या अपनी बीवी को ले जाकर के रुपया देता है तो घर पर कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं होता है कि बेटा तुमने ये कहां से लाया, किस तरीके से कमाया, कहीं तुम हराम कमाई लेकर के तो घर में नहीं आ गया। कोई पूछने वाला नहीं। कानो कान घर के दूसरे अफराद को भी पता नहीं लगता है कि बेटा ने कितना दिया। बाप को भी पता नहीं होता, क्योंकि हमारा माहौल ही वही। हम जिस माहौल में जी रहे हैं उस माहौल का हाल ही यही है। न हम पूछना चाहते हैं, न हम पूछते हैं, तो घर वाले क्या पूछे? अगर कोई आदमी अपनी बीवी को ले जाकर के दे देता है तो बीवी भी नहीं पूछता है कि सरताज आप ये कहां से लाए, किस तरीके से लाए। लेकिन हजरत अली 60 दिरहम अपनी बीवी हजरत फातिमा के पास भेजते हैं। फौरन पहला सवाल होता है आप ये 60 दिरहम लाए कहां से? हजरत अली का जवाब क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। मन जा बिल हसनते फलहु असरु अमसालिहा। अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह कितना लौटाता है? 1 के बदले में 10 गुना बढ़ा करके देता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस साहिल को कितना दिया था? 6 दिरहम। अल्लाह ने थोड़ी देर बाद 60 दिरहम लौटाया, क्योंकि उसका भरोसा किस पर था? अल्लाह पर। और एक मोमिन की तीसरी पहचान अल्लाह ने क्या बतलाई? वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून। एक मोमिन आदमी अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करता है। तो हमारा और आपका तरीका यही होनी चाहिए। हम और आप कुरान और हदीस सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की आयत हमारे सामने तिलावत होती है, सुबह शाम आपके पास दर्स होता है, हम अल्लाह तबारक व तआला के जज़्र तौफीक का भी तज़किरा सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की सख्ती का भी हम तज़किरा सुनते हैं कि जहन्नम में जाएंगे तो इस तरह से होगा, हम अगर अपनी मनमानी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारेंगे तो इस तरह से होगा, वहाँ पकड़ होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जिस जिस्म के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जिस तरह आप हराम कामों से नहीं बचते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन आपसे पूछ होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमको फायदा किया है तो उसके तरीके बतला दिए हैं कि आपको किस तरह से रहना है, आपको इस दुनिया में क्या करना है, किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। हमको और आपको ये जो जिंदगी दिया है ये इम्तिहान गाह है। हमारे और आपके लिए ये दुनिया क्या है? इम्तिहान गाह, आजमाइश के लिए। अल्लाह तबारक व तआला 29वां पारा के शुरू में फरमाता है कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। अय्युकुम अहसन अमला। अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान से यही चाहता है कि कौन तुम में से अच्छा अमल करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने आजादी दी है, आप चाहे तो सही रास्ता पर चलें, चाहे तो गलत रास्ता पर चलें। एक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को यह इख्तियार दिया है, अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का पकड़ होगा, ज़ज़्र तौबीक होगी आप पर, और अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों और इज्जत व इकराम से नवाजे जाओगे। और जो मैंने आपके सामने बुखारी की हदीस पढ़ी है,
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، اور واقعہ بھی انہی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس بازو کو پکڑا، یعنی اس کندھے کو پکڑا اور کیا کہا، اے عبداللہ بن عمر کأنک غریب او عابر سبیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر، تم دنیا میں ایک اجنبی آدمی کی طرح زندگی گزار لو، یا ایک مسافر کی طرح زندگی گزار لو، جس طرح ایک مسافر کا ایک کوئی مسکن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی سفارت، مسافر کی طرح رہنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ دائمی زندگی نہیں ہے، ہم اور آپ یہاں دائمی مکمل طور پر نہیں رہ سکتے، ایک محدود وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا کہا کہ عبداللہ بن عمر، تم ایک اجنبی آدمی کی طرح زندگی گزارو، یا ایک مسافر کی طرح، جس طرح مسافر راستہ میں چلا جا رہا ہے تو تھکان محسوس ہوتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تھکان دور ہوتا ہے، اپنے ساز و سامان کو اٹھاتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وہ منزل نہیں ہے، ان کا وہ قیام گاہ نہیں ہے، اس کی منزل آگے ہے۔ اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھی یعنی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے وقال ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ میرے ساتھی، اگر تم شام کر لو صبح کا انتظار مت کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا بھی منتظر نہ رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخری ٹکڑا میں فرماتے ہیں خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ اللہ نے ایک انسان کو اس حدیث کے ٹکڑا میں زندگی کے تمام پہلو کو لا کر کے پرو دیا۔ جس انسان کو اللہ نے صحت یابی یعنی تندرستی دیا اور اس تندرستی کے اندر عمل کیا اللہ کو، یعنی اللہ کی عبادت کی، لے مرض کا، اگر وہ آخری ٹائم میں یعنی 40-50 سال کے بعد گھٹنے میں درد شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا حواس باقی نہیں رہتا ہے، تو آپ نے جو تندرستی میں عمل کیا ہے تو اللہ کو اتنا یاد کر لو، یعنی اللہ کی اتنی عبادت کر لو، لمرض کا، بیماری کے اندر کفایت ہو جائے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا طور طریقہ کیا ہے؟ ہم ابھی اللہ کو یاد نہیں کریں گے، ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی عبادت نہیں کریں گے، ابھی تو ہم جوانی پر قدم رکھے ہیں، جوانی کا گھمنڈ ہے تم دل کی بدن کے اندر چور چور کر بھرا ہوا کہ ابھی اللہ کو یاد نہیں کرنا۔ جب 40 سال ہو جائے گا نا تب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو 40 سال کی عمر ملے۔ ابھی دیکھا نہیں، سوجنا جامجوری میں کام کرنے گیا تھا پٹنہ، بلڈنگ سے گرا، ختم ہو گیا۔ کل ہی دیگاری میں ایکسیڈنٹ ہو کر کے ختم ہو گیا۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھ کر کے اس زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کرو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دیا ہے اس کے اندر اتنا عمل کر لو لموت کا، مرنے کے بعد کفایت کر جائے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا عمل اس کا الٹا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا عمل کس طرح ہوتا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی منقول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آخری ٹائم تھا ابو ہریرہ کا، مرنے کے کگار پر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا تم دنیا کو چھوڑنے کے غم میں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ کا جواب کیا تھا کہ میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں جو میں نے زندگی کاٹی، جو 60 سال یا 70 سال کا جو اللہ نے موقع دیا تھا، اس موقع کے اندر اللہ کی اتنی عبادت نہیں کی ہے
जिस रास्ते की तरफ अब हम रवा दवा हैं उस रास्ते की मुसाफत बहुत लंबी है, और जो मैंने तय किया है, जिस रास्ते को हमने सफ़र किया है, उस रास्ते में हमने अल्लाह की उतनी अमल उतनी इबादत नहीं की है जो किफ़ायत कर जाए आगे के लिए। उनका सोच ये है, तो हमारा और आपका सोच क्या होना चाहिए? हम और आप अपने दिल से सोचिए कि हम किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के तहत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको जो ज़िंदगी दिया है, जो सेहतयाबी दिया है, उसको गनीमत समझिए और गनीमत समझ करके अपनी उस ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र कर लीजिए जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वाखिर दावाना